أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی آل اطہار کی نالین کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں آپ اور میں شامل ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح تفہیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 11 ہے۔ قصۃ التجوید میں آج کا ہمارا ٹاپک میم ساکن کے قواعد کا بیان ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ تجوید کی بنیاد نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن ہے۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے پڑھ لینے کے بعد آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ میم ساکن کے قواعد ہیں۔ میم ساکن جزم والے میم کو کہتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی چونکہ میم کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے اور ہونٹ کو شفون کہا جاتا ہے، اس لیے میم سے متعلقہ تمام قواعد میں شفوی کا لفظ آئے گا۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کسے کہتے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں مدغم کر دیں گے، اسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ میم ساکن کے بعد میم کا آنا یہ ادغام مثلین بھی بنا اور ادغام شفوی بھی بنا۔ ایک ہی چیز کے 2 نام بنے، مگر ان میں چونکہ میم کے لیے مخصوص ٹرم ہے، میم کے لیے مخصوص اصطلاح ہے، اس لیے اسے ادغام شفوی ہی کہیں گے۔ جیسے وَكَم مِّن، کاف کے بعد میم ہے، اصل میں تھا کم من، 2 میم ایک جگہ کٹھے آ گئے۔ پہلا میم متحرک تھا، دوسرا میم ساکن، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا۔ وَكَم مِّن، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس وقت اخفاء مع الغنہ کریں گے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کر آواز ناک میں لے جائیں گے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے ام بھی، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو با جب میم ساکن کے بعد آئے تو اخفاء یعنی مخرج میں چھپا کر پڑھنا، مع الغنہ غنہ کے ساتھ۔ تو یہاں میم کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم، با اور میم، ان 2 حروف کے علاوہ کوئی اور حروف تہجی آ جائے تو اس وقت اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم کو ساکن جو
میم ساکن ہوتا ہے اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. میم کے بعد، میم ساکن کے بعد با اور میم، ان دو حروف کے علاوہ کوئی اور حروف تہجی میں سے حرف آ جائے تو اس وقت اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس ساکن میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے علم تارا، علم تارا، لم یلد، میم ساکن کے بعد تا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بھی. لم یلد، میم ساکن کے بعد یا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، تو یہاں بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو کہیں گے اظہار شفوی. اظہار شفوی. قصۃ القواعد، ہم نے فعل مضارع کی علامتیں پڑھی. حروف اتین، الف، حمزہ متحرک، تا، یا اور نون. اب یہ اتینا جس کے شروع میں آ جائے وہ فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع میں ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع کے جتنے افعال قرآن مجید میں آتے ہیں ترجمہ کبھی زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ مستقبل میں کیا جاتا ہے. عام طور پر اس کا اندازہ تو سیاق و سباق سے ہوتا ہے، البتہ کچھ حروف کی موجودگی میں ترجمہ صرف مستقبل میں کیا جاتا ہے، اور وہ حروف یہ ہیں جب سین یا صوفہ فعل مضارع پر آ جائے. جب سین یا صوفہ فعل مضارع پر آ جائے تو اس وقت زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. سین کا عموماً استعمال مستقبل قریب کے لیے اور صوفہ کا مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے. مثلا سیعلمون، وہ ان قریب جان جائیں گے، اور سوف تعلمون، وہ جان جائیں گے. مستقبل قریب کا معنی جہاں ہوگا وہاں ان قریب کا لفظ استعمال کریں گے، اور جہاں سوف کا لفظ استعمال ہوگا وہاں مطلق اس کو فعل مستقبل کا معنی کریں گے. یہ دو حروف ذہن میں رکھیے، جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو ان کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیں گے، سین قریب کے لیے اور صوفہ بعید کے لیے. لام مفتوح اور نون مشدد، یہ دونوں حروف فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے علاوہ اس میں تاکید در تاکید کا مفہوم پیدا کر دیتے ہیں. اس میں اس کلام میں زور پیدا کر دیتے ہیں، اس کلام کی اہمیت کو واضح کر دیتے ہیں. جیسے آیت میثاق میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے میثاق لیا تھا. اب اس آیت میں لفظ آتا ہے لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اس وقت کوئی موجود ہو تو ضرور ضرور وہ حضور کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے دین کے ساتھ نصرت اور امداد کرے، ضرور ضرور ضرور. تو جب لام مفتوح یعنی زبر والا اور نون مشدد یعنی نون شد والا آ جائے گا فعل مضارع کے، اچھا لام فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور نون مشدد ہمیشہ آخر پر آتا ہے، اور جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یہ آئے تو پھر تاکید کا معنی پیدا ہوگا، ترجمے میں ضرور کا لفظ استعمال کریں گے. اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے روزہ رکھنے کی دعا سیکھی تھی، آج روزہ افطار کرنے کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک سمت وبک آمنت وعلیک توکلت
وعلى رزقك افطرت اللہم اے اللہ انی بے شک میں لکا تیرے لیے سمتو میں نے روزہ رکھا سمتو واحد مذکر واحد متکلم میں نے روزہ رکھا با اور بیکا آپ پر آمنتو میں ایمان لایا تو اور نہ آتا ہے نا لاس پر دربتو درب نہ فعلتو فعل نہ تو جہاں آتا ہے یہ واحد متکلم کی نشانی ہے سمتو میں نے روزہ رکھا وبکا اور آپ پر آمنتو میں ایمان لایا با اور علیکا آپ پر توکلتو میں نے بھروسہ کیا میں نے توکل کیا وعلا اور پر رزق کا آپ کے اور آپ کے دیے ہوئے رزق پر افطرتو میں نے افطار کیا اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا ہے۔ چلتے ہیں رکوع نمبر 11 کی تلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألون سأل یسألو یہ سیغے ہم بعد میں کریں گے، ابھی تجوید کے قواعد دیکھیے۔ یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن ہے، ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ حرام را کے احکام ابھی ہم نے پڑھے نہیں۔ قتال میں قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، خصہ دق تنقید حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اخفا کیا جائے گا، یہ وقف کی علامت ہے، یہاں وقف کیا جائے گا۔ قاف کو موٹا اور پر کر کے پڑھیے، یہاں بھی قاف کو موٹا اور پر کر کے پڑھیے۔ یہاں نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اخفا کیا جائے گا۔ تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف کاف، تو فا حروف اخفا میں سے ہے۔ کبیر میں را کو جہاں وقف کیا جائے گا، وسط یہاں سواد کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خصہ ضغطن قر اور دال کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد عین حروف اظہار میں سے ہے، یہاں دال کے اوپر جو تنوین میں نون پیدا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں اس نون ساکن کے بعد یہ سین حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، اور یہاں نون تنوین کے بعد با ہے تو نون تنوین کو اس چھوٹی میم کے ساتھ بدل کر پڑھنا واجب ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ
ہا کے نیچے یا المدیہ صغیرہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. اخراج، را اخراج میں الف مدہ ہے، اہل ہی میں ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ ہے. نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار میں سے ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور یہاں نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، جس کی وجہ سے اس میں جلالت کے لام کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. اور آگے دیکھیے جی، یقاتلون میں قاف کو موٹا بھی کریں گے اور الف کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے. اسی طرح نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. قا کو موٹا کریں گے، نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام بالغنہ ہوگا. اور یارضد قطب جدن حروف قلقلہ میں سے دال ہے، ساکن ہے تو قلقلہ واجب ہوگا. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون پر کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. اور یہاں نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. اور حابقات میں طا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اعمادہم میں الف مدہ ہے اور پھر دنیا میں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ اظہار مطلق کی مثال ہے. والآخرہ یہ جیم کی علامت ہے، ٹھہرنے کی، گولتا وقت کی حالت میں ہا بن جائے گی. اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پھر یہاں تک ایک ہی سانس میں پڑھنا پڑے گا. یہ نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف اور اس میں آپ خود اس پر اپلائی کریں گے قواعد. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور تشریح کی طرف. یہاں سے آپ لفظی ترجمہ کریں گے. یسألونا، سأل یسألو، یسألو یسألانی یسألونا، جمع مذکر غائب فعل مضارع. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں. قاف ضمیر واحد مذکر حاضر، جمع یہ متصل ضمیر متصل ہے. قاف سے خطاب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا جا رہا ہے. اے محبوب آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے بارے میں، الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے. لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں. قل محبوب آپ فرما دیجئے، قتال لڑائی، فیہ اس میں، کس میں، شہر الحرام میں، یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا، کبیر یہ بہت بڑا گناہ ہے. وصدن اور روکنا، صدہ یسدو کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، ان سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان حرف جار، باؤ تاؤ کاف و لام واو منصو مسخلا رب ہاشا من عدا فی ان الہ حتی علا، یہ حروف جارہ ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. ان سے، سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، اللہ کے راستے سے جو روکتے ہیں. وَكُفْرٌ
اور جو کفر کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور جو روک دیتے ہیں، یہ باؤ ہے نا، یہ عطف ہے صدن پر، صدن اس کے ساتھ بھی ہے، اور جو روکتے ہیں مسجد الحرام، حرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکتے ہیں، اخراج، خارج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اخراج، اور وہ نکالتے ہیں اہل ہی، اس کے اہل کو، یعنی جو وہاں لوگ رہتے ہیں مسجد حرام کے آس پاس، خانہ کعبہ کے آس پاس، تو ان لوگوں کو اس مقام سے نکال دینا، جلا وطن کر دینا، من ہو اس سے، اکبر، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ جو مقیم مسجد حرام کے پڑوس کے مقیم ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے راستے یعنی خانہ کعبہ سے روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنہ، تو اور فتنہ اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل کرنے سے، یہ فتنہ فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالونا، اور وہ ہمیشہ رہتے ہیں، زالا یزالو، یزالو یزالانے یزالونا، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، اور وہ ہمیشہ رہتے ہیں، یقاتلونا، قاتلا یقاتلو، یقاتلو یقاتلانے یقاتلونا، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، یقاتلونا، وہ لڑائی کرتے ہیں، تم سے، حتیٰ یہاں تک، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یہ بھی اسی میں ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو بز خلا ربا ہاشا من عدا فی عن الہ حتی علا، حروف جارہ میں سے یردو، ردہ یردو، حتی آ گیا، جس کی وجہ سے یردو میں نون ختم ہو گیا، نون اعرابی تھا وہ گر گیا، یردو یردانے یردونا، حتی یردو، نون اعرابی گرا، یہاں تک کہ وہ رد کر دیں، وہ لوٹا دیں، وہ پلٹا دیں، وہ تمہیں پھیر دیں، تم کو، ان سے، دین کم تمہارے، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، دین سے پھروا دیں، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت پا سکیں، استطاعوا، اگر وہ طاقت پا سکیں، پھر آگے ہے با، اور من، جو شخص، یرتدو، ارتداد کرنا، دین سے مکر جانا، دین سے پھر جانا، جسے ہم مرتد ہونا کہتے ہیں، وَمَن یرتدد، اور جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، ان سے، دین ہی، اپنے دین سے، فَیَمُت، پس وہ مرے، وَہُوَ، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَئِکَ، پس وہ لوگ ہیں، حبیطت، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے سبھی اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی مرتد لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اور اللہ رب ذوالجلال سے کفر کرنا، اس کا شریک ٹھہرانا، یہ، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکنا، اور وہاں کے رہنے والوں کو
وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی، قتل و غارت گری اور قتل و خون سے بڑھ کر ہے۔ فتنہ اور فساد یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یہیں سے باقی تمام معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے۔ تو اسلام دین امن ہے جو بار بار فتنہ و فساد سے روک رہا ہے، اپنے فالوورز کو کسی بھی صورت میں فتنہ پروری کی اجازت نہیں دے رہا اور فساد سے بار بار منع کر رہا ہے۔ اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے پشین گوئی کر دی کہ جن کے دل کفر کی غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں وہ اہل ایمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تم جس قدر بھی ان کافروں سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کفر میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی، لہذا یہ کافر جو ہیں ان پر خیر کی توقع کبھی نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے تم سے، کسی نہ کسی معاملے پر نوک جھوک مسلمانوں سے جاری رہے گی، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان کا اصل مقصد تمہاری ذات کے ساتھ دشمنی نہیں، ان کا اصل مقصد ان کے دلوں میں تمہارے دین کی خاطر بھرے ہوئے بغض کی وجہ ہے، حسد کی وجہ ہے۔ یہ تمہارے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، یہ دراصل تمہارے دین کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور تمہیں دین سے پھیرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ گویا وہ اپنے تئیں اپنے دین کی جو ہے ترویج اور اشاعت و اقامت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ سو ایسا کافر ڈھیچ کافر ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے دین سے پھیرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا رہتا۔ اگر وہ اتنی طاقت پا سکے تو ضرور تمہیں دین سے پھیر دیں۔ اور تم میں سے جو شخص، اب یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کافروں کا تو کام ہے تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکانا، مگر جو ہدایت کا نور میسر آ جانے کے بعد پھر کافروں کی مشکلات سے تنگ آ جاتا ہے، ان کی تکالیف سے گھبرا کر وہ دین سے پھر جاتا ہے، تو فرمایا جو کوئی تم میں سے اسلام لانے کے بعد اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہاں سے ڈکلیئر ہو چکا کہ جو مرتد شخص ہے جب وہ دین سے نکلتا ہے تو پھر اس کے سبھی اعمال بوقت ارتداد ہی برباد کر دیے جاتے ہیں، نہ اس شخص کو دنیا میں حصہ ملتا ہے اور نہ ہی اس شخص کے لیے کوئی آخرت میں حصہ ہے۔ یہی لوگ دائمی جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب یہاں ارتداد اور مرتد لوگوں کا تذکرہ ہوا تو اسی کے متصل بات قرآنی اسلوب کے مطابق یہاں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا انا، بے شک، حرف مشبہ بالفعل انا اور انا تحققت کے معنی میں آتے ہیں، جس بات کی ویریفیکیشن ہو چکی ہو، تصدیق ہو چکی ہو، مصدقہ بات اور مصدقہ خبر کی اطلاع کے لیے انا اور انا لایا جاتا ہے۔ انا بے شک، الذین اسم موصول، الذی اللذان الذین بے شک جو، آمنو آمنا آمنا آمنو پہلی انگلی تیسرا جو ہے صیغہ جمع مذکر غائب، بے شک جو ایمان لائے، اور الذین اسم موصول جو، ہاجرو ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدو اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ رب ذوالجلال کے راستے میں، اولئک وہی لوگ ہیں، یرجونا، یہاں یرجو کا مطلب لوٹنا نہیں، یہاں یرجونا کا مطلب امیدوار، رجوع کرنے والا شخص بھی دراصل امید رکھ رہا ہوتا ہے۔ جو شخص واپس پلٹ کر آ رہا ہو تو اس میں بھی امید کا معنی، وہ امید دل میں سجا کر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ سو یرجونا
وہ امیدوار ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ اور اللہ رب ذوالجلال غفور الرحیم بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ غفور بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، صفت کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ بڑی ایمان افروز بات، اختتامی لمحات چل رہے، غفور اور رحیم اللہ کی صفات ہیں، صفت کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیشہ اور ہر وقت بخشنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ بس کوئی ایک ایسا شخص ہو جو گناہوں میں لت پت ہو اور وہ اللہ کی دہلیز پر آ کر ندامت کے دو آنسو بہا لے، اللہ کے حضور آ کر صرف اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اللہ کی دہلیز پر اپنی پیشانی کو خم کر کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، وہ اللہ کی دہلیز پر جھک کر اپنے نسیان میں ہونے کے اللہ کے حضور اعتراف کر لے اور آئندہ زندگی میں اپنی اسی صراط مستقیم پر استقامت کا وعدہ کر دے، تو یہ اللہ کے حضور توبہ بن جاتی ہے اور اللہ اس کے لیے بقیہ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ صفت کبھی اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن بخشش فرمانے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ اس کی رحمت کا تقاضا بہت وسیع ہے۔ وسعت رحمتی کل شے، میری رحمت نے ہر ایک شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جس کو کائنات میں کہیں پناہ نہیں ملتی، اس کو اللہ کے دامن رحمت میں پناہ میسر آ جاتی ہے۔ جسے کائنات میں کوئی شخص گلے لگانے والا نہیں، اللہ کی رحمت اس گناہگار کو بھی گلے لگانے والی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہو جائے اور اللہ کی دہلیز پر جھکنے کی توفیق میسر آ جائے۔ ہاں، جسے توفیق میسر ہے وہ رو کر اللہ کے حضور استقامت کی دعا کرتے رہیں۔ تو آپ چشم تصور میں لائیں کہ گناہگار شخص کو اگر رحمت الہی اپنی آغوش میں لے سکتی ہے، تو جو پہلے ہی دہلیز خدا پر موجود ہے، وہ جب رو کر استقامت کی دعا مانگے گا تو خدا اسے کیوں نہیں استقامت عطا کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت تو آوازیں دے رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی یہاں دنیا میں رزق کی فراخی طلب کرنے والا۔ یہ وقت جس میں ہماری کلاس ہوتی ہے، یہ صبح خیزی کا وقت، اللہ کے حضور اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق ساری رات یہ آوازیں لگاتی ہے، آؤ اللہ کے حضور اللہ کی دہلیز پر جھک جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی اور در نہیں ہے۔ کائنات کا ہر در جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی دہلیز حقیقت میں انسانیت کو معراج عطا کرنے والی ہے۔ پروردگار عالم اپنی ذات کا محتاج رکھے اور اپنی دہلیز پر جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔